باقی آج کا جو مختصر سا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اپنے اعمال کا مراقبہ کرے اور ساتھ ساتھ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی ہے وہ کوشش کرے کہ وہ بہتر سے بہتر ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا عمل آگے بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ جو چیز ہمیں دنیا میں دکھائی دیتی ہے یا نہیں دیتی، زمین کے اندر ہے، آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے، یا پھر جنگلات کے اندر، پہاڑوں کے نیچے، اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ یہاں یوں بھی ارشاد فرما سکتے تھے کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو، بلکہ یوں نہیں کہا، بلکہ کہا کہ میرے جو خاص اپنے لوگ ہیں یہ ان سے میں مخاطب ہوں، اور وہ خاص لوگ اس کا اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا وہ کون ہیں، ایمان والے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو، اور صرف ڈرنا نہیں ہے، ڈرتے ڈرتے نیک اعمال کرتے رہنا ہے، اور کرتے کرتے اور جو ہے وہ اپنی زندگی ان نیک اعمال کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے اور گزارنی چاہیے۔ جیسے کہ شریعت کے کچھ ظاہری اعمال ہوا کرتے ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نکاح، طلاق وغیرہ، اور اسی طرح معاملات کے اندر خرید و فروخت ہے، اجارہ داری ہے، قرض داری ہے، اور اسی طرح حدود و قصاص کے معاملات ہیں۔ یہ شریعت کے ظاہری اعمال ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ شریعت کے ظاہری اعمال ہیں۔ اسی طرح شریعت کے باطنی اعمال بھی ہیں جن کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے۔ جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ انسان کی اپنے نفس اور اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ جیسے انسان کو جو ہے وہ برے اخلاق سے بچنا ہے، شہوت پرستی سے، اور اسی طرح زبان کی آفت ہے، جھوٹ بولنا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، چغلی ہے، اور اسی طرح حب دنیا اور حب جاہ اور حب مال، حرص ہے، ریاکاری وغیرہ۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جس سے انسان کو خود بچنا ہے، اور یہ شریعت کے باطنی اعمال ہیں، اور یہ وہ اعمال ہیں کہ جو انسان کے ہر نفس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہر نفس کے ساتھ یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، اور ان اعمال سے خود کو بچانا ہے اور نیک اعمال کی طرف اپنی زندگی کو چلانا ہے۔ اور اسی کے اندر مراقبہ، وہ بھی اس شریعت کے جو ہے وہ باطنی اعمال کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ مراقبہ اور محاسبہ یہ دونوں اہم شعبے ہیں تصوف کے یہ دونوں اہم شعبے ہیں کہ انسان مراقبہ بھی کرتا رہے اور محاسبہ بھی کرتا رہے۔ مراقبہ یہ ہوتا ہے کہ دن بھر کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ دن کے کسی بھی وقت، عام طور پہ یہ
انسان رات کو سونے سے قبل کر لیتا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ اکیلا ہو کر اور سیدھا بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے یہ سوچتا ہے کہ میں صبح اتنے بجے اٹھا تھا اور پہلے یہ عمل کیا، پھر یہ کام کیا، پھر یہ کام کیا، پھر یہ کام کیا، یہ ساری چیزیں یاد کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا حساب لیتا ہے کہ یہ جو میں نے پورا دن گزارا ہے اس میں سے نیک عمل میں نے کتنے کیے ہیں اور اس میں سے میں نے گناہ والے عمل جو مجھے نہیں کرنا چاہیے وہ کتنے کیے ہیں۔ تو یہ جو مراقبہ اور محاسبہ ہے یہ دراصل انسان کے جو باطنی اعمال ہیں اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور یہ جو باطنی اعمال ہوتے ہیں یہ دراصل یہ حقیقت میں جو ہے وہ انسان کو خود پتہ ہوتے ہیں کہ میں کس قدر جنت کے قریب ہوں اور کس قدر جو ہے وہ جہنم کے نزدیک ہوتا جاتا ہوں۔ عام طور پہ بہت سے اعمال لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، حج آیا حج بھی کر لیا، زکوٰۃ کا وقت آیا زکوٰۃ بھی دے دیا، اور اسی طرح سب کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں۔ یہ بظاہر انسان جو ہمیں دکھتا ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن ہر انسان کے ساتھ اپنا نفس بھی ہے جو اس کو برائی کی طرف بلاتا ہے اور وہ اس کو گناہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے۔ تو شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو نیکی سے ہٹا کے برائی کی طرف لے جائے۔ اب یہ جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے، کسی کے ساتھ حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، کسی کی چغلی کر لینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح حب دنیا اور حب جاہ و مال اور یہ جو منصبت جو ہے وہ چاہنا اور کسی عہدے پر پہنچ جانا یہ بھی انسان کے دراصل جو انسان کا جو باطنی عمل ہے جو نفس ہے یہ اس کو چاہتا ہے کہ دنیا میں تو اس قدر بڑا ہو جا کہ لوگ تیری عزت کرنے لگے، اور تو جو ہے اس قدر اپنے آپ کو بڑھا لے کہ کوئی بھی دنیا کا آدمی جب تیرے سامنے آئے تو تیرے ہاتھ چومے اور تیرے جو ہے وہ ملنے سے پہلے جو ہے وہ تیرے پاؤں کو ہاتھ لگائے، اس قدر اپنی عزت کو بڑھا لے۔ یہ جو ہے وہ شیطان انسان کو اس طرح برگلاتا ہے، اور یہ جو حب جاہ ہوتی ہے دنیا سے محبت اور دنیا کے اندر جو مال ہے اس سے اس قدر محبت ہو جاتی ہے انسان کو، پھر وہ نیک اعمال اس سے آہستہ آہستہ کٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ نماز تو انسان پڑھ لیتا ہے، بظاہر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے یوں ہاتھ اٹھایا، ہاتھ باندھے اور سلام پھیرا نکل لیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، بس یہ ایک روٹین ہوتی ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، حج بھی ادا کرنا ہے، نیک اعمال بھی کرنے ہیں، تو اس کو بس پتہ نہیں ہوتا، یہ روز کا روٹین ہوتا ہے، روز کا معمول ہوتا ہے، اس طرح کر رہا ہوتا ہے۔ اگر نماز کو حقیقی طور پر پڑھا جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر سمجھ کر پڑھا جائے، قرآن مجید کو اس کے مفہوم کے ساتھ پڑھا جائے اور اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ نیک اعمال کے ساتھ پیش آیا جائے، احسن طریقے سے اس کے ساتھ بات کی جائے، اور اپنے پڑوسیوں کا یہ حدیث سامنے رکھ کر خیال کیا جائے کہ وہ جب انسان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیک اعمال اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق کرتا ہے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی السلام فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اس قدر بتلایا
اور اس قدر زیادہ بتلایا کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کر لیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کر لیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کر لیں۔ اور اس قدر مجھے اپنے پڑوسیوں کے بارے میں بتلایا کہ مجھے ڈر ہونے لگا تھا کہ کہیں یہ جو پڑوسی ہیں میرے، ان کا وراثت میں نہ حصہ ہو جائے، کہ کہیں یہ جو ہے وہ حکم نہ آ جائے کہ یہ پڑوسی جو آپ کے آس پاس ہیں ان کا اس قدر اہتمام کرنا ہے کہ اگر تو مر جائے، اور یعنی انسان اگر اس دنیا سے چلا جائے تو پھر جو تمہاری دولت ہے، تمہاری جو گاڑی اور بینک بیلنس ہے، اس میں بھی تمہارے پڑوسی کا حق ہے۔ تو اس قدر جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہت بہترین عمل ہے۔ اور ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ یہ کہ انسان کے ساتھ جو نفس لگا ہوا ہے، انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے اور مراقبہ کرتا رہے۔ مراقبے کی حقیقت کیا ہے؟ مراقبہ دراصل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ظاہر پر جس طرح مطلع ہوتا ہے، جو عمل کرتا رہتا ہے، کسی کے ساتھ خرید و فروخت کر لی اور کوئی معاملہ ہو گیا، کہیں جھگڑا ہو گیا، کہیں جو ہے وہ بات چیت ہو گئی، دنیا کے جتنے بھی کام ہیں یہ ظاہری ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو باطن ہے اس پر بھی اس کی توجہ ہو، اور اس طرف بھی جو ہے وہ انسان اپنی توجہ کرے کہ میں جس قدر باہر لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ میں جو ہے وہ بہت بڑا نیک آدمی ہوں، کیا میرا جو دل ہے وہ اس قدر صاف بھی ہے؟ کیا میں جو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہوں، کیا یہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں صرف اپنے مفاد کے لیے کرتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ خوشی کا معاملہ اور حسن سلوک کا معاملہ اس لیے کرتا ہوں کہ کل اگر مجھے اس کے ساتھ کام پیش آ جائے تو سب سے پہلے میرا کام ہو۔ تو یہ باطنی اعمال جو ہیں وہ اس طرف بھی توجہ دینی ہے۔ نماز بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ میں اس کے ساتھ آج نیکی کر رہا ہوں، یہ اس کے اوپر قرض ہوگی، جب یہ اچھا ہو جائے گا تو مجھے بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ عطا کرے گا، یہ چیزیں نہ ہو، بلکہ نیکی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کی جائے۔ اور اسی طرح آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ آنکھوں کی چوری سے بھی واقف ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات آنکھوں کی چوری سے بھی واقف ہے اور اس چیز سے بھی واقف ہے جو تم لوگ سینے میں چھپائے رکھتے ہو۔ کیا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ تم جو ہے وہ ظاہر میں تو بڑے مولوی دکھتے ہو اور جو ہے وہ تمہارا تعلق جو ہے وہ بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ ہے، لیکن جب تم تنہائی میں ہوتے ہو تو موبائل چلاتے ہوئے کوئی ادب و احترام نہیں ہوتا، کوئی جو ہے وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی تصویر آ جائے اس کو دیکھ لیتے ہو، کوئی بھی غیر شرعی جو ہے ویڈیوز چل جائے اس کو بھی دیکھ لیتے ہو، کہیں اکیلے میں نامحرم عورت پر نظر پڑ جائے تو اس کو بھی دیکھتے رہتے ہو، اس کو بھی کیا کرتے ہو؟ دیکھتے رہتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جو لوگوں کے سامنے کرتے ہو، جب لوگوں میں محفل میں ہوتے ہو جس قدر خود کو نیک بناتے ہو اس کا بھی ہمیں علم ہے، اور جب تم تنہائی میں برے اعمال کرتے ہو، بری چیزیں دیکھتے ہو، سنتے اور سمجھتے ہو، اس کا بھی ہمیں علم ہے۔ اور یہاں تک نہیں، آگے فرمایا وما تخفی الصدور، یہ جو تم اعمال صرف کرتے ہو اور کچھ اعمال جو تمہارے دل و دماغ میں ہوتے ہیں کہ یہ برا عمل بھی کر لوں اور یہ برا عمل بھی کر لوں، اس کے ساتھ بھی برائی کر لوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری جو سوچیں ہیں، جو تم دل و دماغ میں سوچتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے، وہ تمہارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، جو تم سینوں میں چھپائے رکھتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔
بجائے اس کے کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمان ہوں، کسی کے ساتھ برائی کا جو ہے وہ ارادہ ہو، کسی کے ساتھ جو ہے وہ گناہ کرنے کا ارادہ ہو، اور کہیں اکیلے میں جو ہے وہ وقت مل جائے تو کسی جو ہے وہ نامحرم عورتوں کو دیکھنے لگ جائیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اس طرف ہماری توجہ ہو، ہمارا جو ہے وہ جو ظاہر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق ہو جائے، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو جائے، اور ہمارا جو باطن ہے جب ہم اکیلے ہوں وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر سمجھیں، اور جو چیزیں ہم ظاہراً کرتے ہیں جب اکیلے میں ہوں، جب ہمیں جو ہے وہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، پھر یہ خیال آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ کمال ہے کہ انسان ظاہر بھی اس کا صاف ہو اور اس کا جو ہے وہ باطن بھی صاف ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ کامیاب جو شخص ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو برے اعمال کرنے سے روکتا رہتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کھڑے ہونے سے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ انسان جب اعمال کرتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، کسی کو صدقہ و خیرات دے دیتا ہے، تو وہ ڈرتا رہتا ہے کہ یہ میں جو عمل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ کہیں رد نہ فرما دیں اور قبول کرنے سے منع نہ فرما لیں، کہ یہ جو تیرا عمل ہے یہ تو دنیا کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہے، یہ کہیں میں یہ جو تو نماز میرے سامنے لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ تجھے جو ہے وہ نیک سمجھنے لگ جائیں اور بہت بڑا بزرگ تجھے سمجھنے لگ جائیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان جو ظاہری عمل کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتا رہتا ہے، نیک عمل کرتا بھی ہے اور ڈرتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس کو رد نہ فرما دے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے کہ کہیں میرا بھی جو ہے وہ نام آ جائے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لیں کہ یہ فلاں عمل کیوں کیا تھا اور یہ جو گناہ کیا ہے یہ کیوں کیا تھا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آخرت میں کسی بھی شخص سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھ لیا، سوال و جواب اس سے شروع ہوا، تو یقین مانو اس کا راستہ جہنم ہی ہے۔ اور حدیث شریف ایک اور ہے، اس میں یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے پوچھ لیا کہ فلاں کام کیوں کیا تھا، تو یقین مانو وہ خسارے میں ہی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم بظاہر لوگوں کے سامنے نیک اعمال کرتے رہیں اور ہمارا جو اکیلا پن ہے، ہم جب اکیلے ہوتے ہیں اس میں برائیاں کریں اور نامحرم عورتوں کو دیکھتے رہیں، بری چیزیں، بری تصاویر اور ویڈیوز دیکھتے رہیں، تو ہمیں اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو برائیوں سے روکے رکھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ جو شخص ہے نیک عمل کرتا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے بھی روکتا ہے، تو یہ شخص اس کا ٹھکانہ آخرت میں جنت ہے۔ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آخرت میں جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ظاہری اعمال ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو باطنی اعمال ہیں اور جو نفس انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اس سے بچنا ہے، اور صرف خود نہیں بچنا بلکہ اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو بھی گناہ سے بچانا ہے۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، کہ حقیقت میں مجاہد آدمی وہ ہے کہ جو
گناہوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور گناہوں کے تمام راستے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نیکی کے اعمال کرتا رہتا ہے اور خود کو جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح برائی سے بچ کر جو ہے وہ جنت کی طرف چلا جاؤں۔ اور آخر میں جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وصیت فرماتے ہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ ہے۔ فرمایا کہ اپنے نفس سے حساب لے لو قبل اس سے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ کیا ہے؟ اپنے نفس کا محاسبہ کر لو، اور آج وقت ہے کہ اپنی نیکیوں کو بھی دیکھ لو، اپنی برائیوں کو بھی دیکھ لو، اور کوئی وقت دن میں جو ہے وہ خاص کر لو، تھوڑے سے 5 سے 10 منٹ سوچ لو، پورے دن کا محاسبہ کر لو، میں نے یہ عمل کیا، یہ جو میں نے برائی کی ہے یہ کیوں کی تھی، اگلے دن یہ آہستہ آہستہ برائی کٹنا شروع ہو جائے گی۔ اس طرح روزانہ محاسبہ کرنا ہے، اور اپنے اعمال پر صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی اعمال پر بھی، جیسے ظاہری اعمال ہیں، مثلا رات کو انسان مراقبہ کر رہا ہے، خاموشی سے آنکھیں بند ہیں اور دیکھتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز بھی پڑھ لی، پھر کام پہ بھی چلا گیا، اور پھر جو ہے وہ ظہر کی نماز میری جماعت سے رہ گئی میری، اور اس کے بعد جو ہے وہ عصر کی نماز میں نے پڑھ لی، پھر میں اس جگہ چلا گیا، پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا۔ تو پھر جب رات کو سوچے کہ میری جو ظہر کی نماز تھی میں نے پڑھی تو ہے لیکن جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھی، اس کی کیا وجہ ہے، پھر اگلے دن جب اٹھے تو پھر یہ ارادہ کر لے کہ آج میں نے فجر کی جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، ظہر کی بھی پڑھوں گا، عصر کی بھی پڑھوں گا۔ اس طرح آہستہ آہستہ نیکی کی طرف جو ہے وہ رجحان ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر آسانی فرمانا شروع کر دیں گے۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ انسان خود کو پیش تو کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش تو کرے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف قریب ہوتا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ، میں مفہوم بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اگر وہ ایک قدم چلتا ہے اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 قدم بڑھتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ 1 فٹ آگے بڑھتا ہے اللہ کی طرف، یعنی نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فٹ جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے جنت میں ہم نے جانا ہے تو نیکی بھی ہم نے ہی کرنی ہے، تاکہ آخر میں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، یہ جو حضرت عمر کا مقولہ ہے اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ آج نماز پڑھ لو، ابھی وقت ہے قبل اس سے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ تو آج وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنا پختہ ارادہ کرتے ہیں، جیسے ہم ظاہری اعمال کرتے رہتے ہیں اسی طرح ہم اپنے باطنی اعمال کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں گے، اور اپنے دل و دماغ کو بھی جو ہے وہ سنت کے مطابق بنانا شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے کہا آپ نے سنا، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔